جی یہ بھی جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 باب الصوم. اس بیان میں کہ قضا رمضان میں تاخیر درست ہے. روایت ہے حضرت عائشہ سے، فرمایا انہوں نے میں ہمیشہ قضا کیا کرتی تھی روزے رمضان کے جو مجھ پر ہوتے تھے شعبان میں، یہاں تک کہ وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یعنی حضرت کی خدمت سے قضا رمضان کی مہلت نہ ملتی تھی مگر شعبان میں، کہ حضرت بھی اس میں بہت روزے رکھتے تو حضرت عائشہ بھی اپنی قضا رمضان ادا کر لیتی تھیں. اب اس حدیث کو جو کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تفسیر بھی کی گئی ہے، اس میں صاف طور سے لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب رمضان کے روزے حضرت عائشہ نہ رکھ پاتی تھیں اور اگلا شعبان آ جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیوی بہت محبوب تھیں اور حضرت عائشہ کو کبھی پتہ نہیں تھا کہ کس وقت رسول اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی ایسے کام کے لیے کہ جس کام میں روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ روزے نہیں رکھا کرتی تھیں. اب اس کو سمجھنے والا سمجھے، جس کے گھر میں ماں ہے، جس کے گھر میں باپ ہیں، جن کی ماں بھی روزے قضائیں کرتی ہیں اور جن کی بہن بیٹیاں بھی روزے قضائیں کرتی ہیں ان حالات کی وجہ سے، اب خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جو رسول ہم کو روزے ہمیں سمجھانے آیا تھا روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہوگی کیونکہ رسول اللہ کی حاجت کی وجہ سے؟ استغفر اللہ. اور میں آپ کو اگلی حدیث شروع کرنے سے پہلے جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کا حوالہ ابھی دیتا ہوں. جی میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روزوں کو قضا روزوں کو رکھنا پاتی تھیں، تو یہ بخاری شریف ہے. یہ بخاری شریف میرے پاس وحید الزما کا ٹرانسلیشن ہے جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے بابا ہیں. یہ جلد سویم ہے، اس کو میں کھولتا ہوں ابھی. یہ ہے صفحہ نمبر 112 کتاب الصوم صحیح بخاری پارہ نمبر 7. سنیے. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے سنا وہ کہتی تھیں مجھ پر رمضان کی قضا باقی ہوتی تھی اور میں اس کو رکھ نہ سکتی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا. یحییٰ نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتیں. اب یہ سنیے آپ اس کی تفسیر. آپ کو حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی، گو ان کی باری نہ ہوتی مگر آپ ان کے پاس جاتے بوسہ مساس کرتے، اگرچہ صحبت دوسروں کی باری میں نہ کرتے. اس سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر روزہ رکھنے میں کوئی معنی نہ تھا کیونکہ روزے کی حالت میں بوسہ مساس وغیرہ درست ہے. شاید حضرت عائشہ کی یہ غرض ہو کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی تھیں اور آپ اجازت نہ دیتے، اس خیال سے کہ شاید صحبت کی ضرورت ہو اور جب وقت تنگ ہو جاتا تو اجازت دے دیتے. واللہ عالم. یہی حق ہے ہمارا نا اب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم پر اتنی بڑی عنایت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان کہ اس دین الہی تک ہم کو پہنچا دینا، اس کا جو ہم شکرانہ ہے وہ اسی طرح ادا کر رہے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے استغفر اللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس طرح سے کیچڑ اچھالنے کا، رسول اللہ کی ازواج کے شان میں اس طرح سے کیچڑ اچھالنے کا. کیا یہ حق ادا کیا جا رہا ہے؟ یہی اسی طرح کی کتابیں چھاپنی چاہیے. یہ پھر میں جامع ترمذی سے آپ کو جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415 جلد نمبر 1 باب الرضاعہ. اس بیان میں کہ مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کو خوش آوے، یعنی اس کی طرف دل خراب ہو جائے. روایت ہے جابر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت کو، پھر داخل ہوئے اپنی بیوی زینب کے پاس اور پوری کی حاجت اپنی یعنی صحبت کی، اور پھر باہر نکل کر فرمایا عورت جب سامنے آتی ہے تو آتی ہے شیطان کی صورت میں، پھر جب دیکھے کوئی تم میں کا کسی عورت کو
اور اس کو اچھی معلوم ہو تو چاہے کہ صحبت کرے اپنی بیوی سے کہ اس کی بیوی پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی فرج۔ اور اس حدیث کو، اس روایت کو صرف جامع ترمذی نے نہیں بلکہ اس کو دوسری صحاح نے بھی اپنے پاس جگہ دی ہے، اور بالکل اسی انداز سے دی ہے جگہ کہ رسول اللہ باہر نکلے اور کسی عورت پر دیکھا اور پھر آ کر اپنی بیوی سے رغبت کی، اور باہر آ کے لوگوں کو سمجھایا کہ جب تم باہر کسی عورت کو دیکھو اور تمہارا دل چاہے تو آ کر اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کرو۔ تو اب یہ آپ کے سامنے بغیر میری اپنی کسی الفاظ کو ایڈ کیے ہوئے کہ یہ آپ کے سامنے حقیقت کو ہم نے بیان کر دیا، آپ نے حقیقت کو دیکھ لیا کہ یہ وہ کتاب جامع ترمذی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے بارے میں زبان درازی کی گئی ہے، اس میں اور کیا کچھ موجود ہے۔ اب اگر وہ بات ٹھیک ہے اور وہ بات صحیح ہے تو کیا یہ تمام باتیں بھی صحیح ہیں؟ کیا اسی طرح ہوا کرتا تھا؟ اور یقین کیجئے آپ کہ میں نے ابھی بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، ابھی یہ تمام کا تمام لکھا آپ کے سامنے پہنچایا نہیں ہے، ابھی بہت کچھ بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے چھوڑ دیا، سنن ابو داؤد سے اور ابن ماجہ سے، یہ سب کچھ چھوڑا ہے، ابھی بہت کچھ، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہم دینا نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصد کسی کے سامنے کچھ اچھائی برائی کو، کیونکہ ہر ایک کے سامنے آج انفارمیشن کا دور ہے، ہر ایک کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ پیپر پر ہر چیز کھلی موجود ہے۔ جس کو خدا نے توفیق دی ہوگی وہ کتاب کھولے گا اور پڑھے گا، جس کو خدا نے توفیق دی ہوگی وہ سچ اور جھوٹ کی تلاش جاری رکھے گا۔ یہ سب توفیق پر ہے انسان کو کہ خدا کی طرف سے کتنی توفیق ملتی ہے۔ لیکن اگر منہ کھولو گے کبھی آل رسول کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف اگر منہ کھولو گے تو جواب ملے گا، اور یہ جواب ڈاکٹر اسرار احمد کی ضلالت کا جواب ہے، جو اس نے ضلالت کی ہے اپنا منہ کھول کر شان علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کی اپنی بکواسات میں۔ خیر، چاند پر تھوکنے سے چاند تک تھوک نہیں پہنچتا، آ کے دوبارہ اپنے منہ پہ گرتا ہے، اور اسرار احمد کے منہ پہ وہ تھوک گرا ہے، کیونکہ اس نے جس ٹی وی پر بیٹھ کر اس بات کو کرنے کی کوشش کی ہے اب دنیا معافیاں مانگ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے سچ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان تمام کتابوں میں تھوڑا سا سچ کہ کیا کچھ موجود ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اس سچ کو کہاں تک لینا چاہتے ہیں اور کہاں تک نہیں لینا چاہتے، آپ کی مرضی ہے اس سچ پر کہاں تک تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ سے ایک التجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جنتی ہے۔ اب ہم اور آپ پر یہ لازم ہے کہ اس فرقے کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کمپیوٹر کو بند کر کے خدا کے واسطے خاموش ہو کے مت بیٹھ جانا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اس کے رسول کا واسطہ ہے، ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹاتا ہے۔ صرف ایک آخری حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ جس میں رسول اللہ نے کسی عورت کو دیکھا اور دل خراب ہوا اور گھر آ کے اپنی بیوی سے صحبت کی، قرآن کی آیت کو سورہ نور کو پڑھ کر دیکھیں جس میں رسول اللہ کے لیے کیا پوری دنیا پوری کائنات کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے مردوں کو اور شریف لوگوں کو یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو کیا وہ رسول جس کا اخلاق قرآن سے پہلے بلند تھا کہ دنیا تعریف کیا کرتی تھی، قسمیں کھایا کرتی تھی آپ کے اخلاق کی، کہ اب قرآن کے آنے کے باوجود وہ اخلاق گر جائے گا؟ استغفر اللہ من ذالک۔ بہرحال کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔